السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم اس سے پہلے مصادر اسلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم، احادیث، اس کی اہمیت کیا ہے، دین سمجھنے میں ان کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا کس کس طریقے سے انتظام کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت کی جاتی، اور دوسرے یہ تھا کہ اس کو سماعت یعنی ایک دوسرے کے ذریعے سے سننا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا بھی کرتے تھے، سنایا بھی کرتے تھے، بعض صحابہ کرام بھی سنا اور سنایا کرتے، تاکہ تلاوت، ادائیگی، ساری چیزیں محفوظ رہیں۔ اس کے بعد میں بات آ رہی ہے کتابت کی، کہ بعض صحابہ جو لکھنا جانتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ کس طریقے سے لکھا کرتے تھے۔ کوئی آپ میں سے صرف ایک مثال دے سکتا ہے کہ میں اگر یہ پوچھوں کہ مکے میں بھی قرآن کے لکھنے کا رواج تھا تو اس کی کوئی مثال؟ جی السلام علیکم۔ آپ نے جیسے آپ کے درس میں کہا تھا کہ حضرت عمر کا جو واقعہ، جب ان کی بہن، تو یہ اس کا ایک مثال۔ ماشاءاللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا رواج تھا۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف واقعات ہیں جس سے لکھنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آگے بات جاری رکھتے ہیں ہم کہ کتابت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں جو کچھ کوششیں ہوئی وہ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور بعض صحابہ کرام کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کمیٹی تشکیل دی، تاکہ قرآن کریم کی جو کتابت مختلف جگہوں پر ہوئی ہے اس کی ماسٹر کاپی بنا دی جائے، اور اس کے لیے جو نگرانی ایک کمیشن بنایا گیا، وہ کمیشن تھا حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، وہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اور اس میں بڑے بڑے صحابہ جو قرآن مجید کے ماہر تھے، جیسے حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہم، اور مختلف صحابہ اس کے ممبران تھے۔ اس کے بعد وہ کمیٹی اپنا کام شروع کی، لیکن کمیٹی جب کام شروع کر رہی تھی، ہر ایک اس میں قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، ایکسپرٹ بھی تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے ماسٹر کاپی کے لیے بڑی سخت شرائط رکھی تھیں۔ اور وہ سخت شرائط کیا تھیں؟ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی آیت اس وقت تک ہم نہیں لکھیں گے جب تک کہ وہ ہمارے حفظ میں یعنی میموری میں بھی نہ ہو۔ مطلب ہم نے حفظ کیا ہے، ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے کہ یہ آیت فلاں جگہ واقعی نبی کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ حفظ نمبر 1۔ نمبر 2، کتابت شدہ جو کاپیاں ہیں مختلف صحابہ کے پاس، اس میں بھی وہ آیت ہونا چاہیے، تاکہ کوئی نہ کہے کہ صرف حفظ پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ صرف کاپی پر ڈیپینڈ کیے، حفظ پر میں بھی ہو اور کتابت شدہ جو ہے وہ بھی ہو۔ نمبر 3، صرف کتابت انف نہیں ہوگی، کتابت کے لیے ضروری ہوگا کہ جو بھی آپ رائٹنگ میٹیریل پیش کریں اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ پریزنٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے آپ نے اس کو سرٹیفائی کروا لیا ہے۔ اپنی طرف سے آپ لکھ سکتے ہیں، مگر اگر نبی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ قابل قبول اسی وقت ہوگا، وہی کتابت ہوگی جو آپ نبی کے سامنے پڑھ کر سنا بھی چکے ہوں۔ نمبر 4، اس کے بعد یہ ہے کہ صرف پریزنٹیشن بھی کافی نہیں ہے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، سب کچھ صحیح ہے، مگر قرآن کا معاملہ ہے، اس لیے یہ 2 گواہ بھی چاہیے کہ آپ یہ بتائیں کہ واقعی یہ پریزنٹڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائیڈ ہے، اور 2 گواہ بھی گواہی دیں اس کی، تبھی ہم جا کر اس کو قبول کریں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں گواہ بھی حلفیہ بیان دیں گے قسم کھا کر کہ یہ وہ کاپی ہے جو نبی کے سامنے تلاوت کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ فرمایا۔ اب آپ دیکھیے، میکسیمم جو انتظام ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی کا دماغ جو سوچ سکتا ہے، وہ سارے انتظامات صحابہ کرام نے کیے تھے، تاکہ کوئی بعد میں قرآن پر کوئی ایک چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ نہ کرے۔ اتنی اس کے لیے انتظامات کیے گئے۔ حفظ ان کا تھا، صرف اپنے حافظے پہ ایک صحابی بھی چاہے تو پورا قرآن لکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ حفظ بھی ہو، کتابت سے اس کی گواہی بھی ملے،
پھر وہ کتابت بھی صرف پرسنل کتابت نہ ہو، بلکہ وہ کتابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تصدیق کی، پھر اس پر 2 گواہ بھی چاہیے، پھر اس پر حلفیہ بیان بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ آیت لکھی جائے گی، نہیں ہوں گی تو ایک چیز پہ ڈیپینڈ کر کے نہیں لکھا جائے گا. اتنا جو ہے میکسیمم باریک بینی سے کام لیا گیا قرآن کریم کو ماسٹر کاپی تیار کرنے میں. ایک دلچسپ چیز اس میں یہ پیش آئی، سورہ توبہ کی جب آیتیں لکھی جا رہی تھیں، اس کی آخری آیت کے بارے میں، یہ ایک آیت ہے جس میں یہ دلچسپ چیز پیدا ہو گئی. ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تمہاری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی. کوئی کام انہوں نے کیا، آپ ان کی کسی ادا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ایک مرتبہ آپ نے یہ ان کے لیے فرمایا تھا. اب جب یہ کمیٹی قرآن لکھ رہی تھی تو سورہ توبہ کی جو آخری آیت لکھنے کی باری آئی تو وہاں ساری شرائط پوری ہو گئیں. حافظے میں سب کے ہے، کتابت بھی ہے، پریزنٹڈ بھی ہے، قسم بھی کھائی جا رہی ہے، مگر اس میں پلس یہ بھی تھا کہ 2 گواہوں کے سامنے سرٹیفائی ہوا ہو نسخہ. تو اب اس میں ایک گواہ ملے، دوسرے گواہ نہیں ملے، باقی چیزیں پوری ہیں. مگر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ جو کرائیٹیریا ہے اس کو ہم لوز نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی ہونا چاہیے. تو اب آخری آیت کیسے رکھیں گے؟ یاد تو سب کو ہے، واقعی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس میں جو ہے 2 گواہ کی بھی شرط تھی کہ آپ نے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی تھی، 2 گواہ بھی لائیں. اب وہ 2 گواہ نہیں، ایک ہی گواہ تھے. کون تھے وہ ایک گواہ؟ حضرت خزیمہ تھے. اب دیکھیے نبی کا معجزہ جو کسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی، یہاں کیسے ثابت ہوئی؟ کمیشن کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے کہا ان کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہے ان کی گواہی ایکول ٹو 2 گواہی سے، 2 گواہوں کے برابر ہے، لہٰذا ان کا نسخہ لیا جا سکتا ہے. اس ایک آیت کو چھوڑ کر پورے قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں وہ کرائیٹیریا پورا مینٹین نہ ہوا ہو. اتنی سخت شرائط کے ساتھ وہ ساری چیزیں رکھی گئی. صرف لکھی نہیں گئیں، رائٹنگ اسٹائل میں بھی احتیاط کی گئی. رائٹنگ اسٹائل میں جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 248 تابوت، تابوت صندوقچہ جس کو ہم باکس کہہ لیں، اس طرح کی ایک چیز. تابوت کے لکھنے کا جو املا ہے، اس کے جو الفابیٹ استعمال ہوتے ہیں، اس میں تے اخیر میں آ رہی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کون سی تے لکھیں. تے 2 ہیں، ایک تائے تانیث ہے فیمیل کے لیے، اور ایک جو تا ہے ہا کی جگہ جیسے اس کو لکھا جاتا ہے. تو اب یہ کوشچن ہوا کہ یہاں پر ہم کون سی تے لکھیں گے. اس میں حضرت زید جو چیئرمین ہیں کمیشن کے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کا جو طریقہ تھا، یعنی قریش کا جو لکھنے کا طریقہ تھا، وہ تے کو لمبی تے سے لکھا کرتے تھے، لہٰذا قرآن کریم کی کتابت میں ہم وہی تے استعمال کریں گے. اس میں پوائنٹ سمجھنے کا یہ کہ صرف آیات نہیں، اس کے لکھنے کے اسٹائل کو تک جو ہے محفوظ کر دیا گیا. لکھنے کا اسٹائل، حالانکہ وہ کسی اور طریقے سے بھی لکھے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، مگر صحابہ کرام نے اس کے اندر جو اصول اپنایا وہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ اس میں ذرا برابر کمی اور کوتاہی ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا انداز تھا. اس طرح سے پورا قرآن تیار کر دیا گیا، اس کی ماسٹر کاپی تیار ہو گئی. جس وقت حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور اسی طرح سے وہ کمیٹی کے بڑے ایکسپرٹ ماہرین نے جو سخت شرائط کے ساتھ اس کو لکھا، ماسٹر کاپی اس کی تیار کر دی گئی. اب ماسٹر کاپی تیار کرنے کے بعد یہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تیسرا اسٹیپ آ رہا ہے. کتابت ہو گئی نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ماسٹر کاپی تیار ہو گئی. اسٹیپ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود بہت پھیل گئے، اسلامی ریاست باؤنڈریز بہت پھیل گئے. اب وہاں تک قرآن کو بھیجنا تھا، تو ہمارے پاس تو ایک ہی ماسٹر کاپی ہے. تو اس کے بعد اس کی کاپیاں بنائی گئیں، اور پہلے مرحلے پر 7 کاپیاں اس کی بنائی گئیں ماسٹر کاپی سے. اور کاپیاں بنانے کی ڈیوٹی کس کی تھی؟ وہی صحابی کی جو ماسٹر کاپی تیار کرنے کے چیئرمین تھے. انہی کو پھر اپوائنٹ کیا گیا کہ اس کی کاپی بنانی ہے، وہ کاپی تیار کرو. تو 7 کاپیاں بن گئی. جب ایک کاپی تیار ہو گئی اس کی،
چونکہ ہاتھ سے لکھنے کا مسئلہ ہوتا تھا، زیراکس تو تھا نہیں اس زمانے میں، نہ وہ پرنٹنگ کوئی ایسے میٹیریل تھا، تو ہاتھ سے لکھتے وقت کہیں غلطی نہ ہو جائے، یا بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اوریجنل تو ٹھیک ہے لیکن کاپی جو بھیجی گئی اس میں گڑبڑ ہو گئی، ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جب کاپی تیار ہوتی، مدینے میں مسجد نبوی میں اس کی پوری تلاوت ہوتی تھی، تاکہ میک شور کر لیں کہ وہ کاپی جو تیار ہوئی وہ ٹرو کاپی ہے، کس کی؟ ماسٹر کاپی کی۔ حالانکہ لکھنے والے وہی صحابی جنہوں نے ماسٹر کاپی تیار کی، مگر پھر بھی حفاظت سے۔ اب وہ کاپی جو مختلف جگہوں پر پھیلائی گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی اس وقت اس کی 1-2 نہیں بلکہ 3 کاپیاں دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ یعنی قرآن کریم جو اس وقت تیار کیا گیا، اس کی کاپیاں جو پھیلائی گئیں، آج بھی موجود ہیں۔ کہاں کہاں موجود ہیں، اس کے لیے انتظار کیجئے، تھوڑے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ وہ کاپیاں آپ کہاں سے تلاش کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جو ماسٹر کاپی، اس کے ذریعے سے مختلف کاپیاں تیار کی گئیں اور مختلف جگہوں پر بھیجی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں الحمدللہ اس کی کچھ کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ کس طرح سے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ جیسے ایک کاپی تاشقند لائبریری میں موجود ہے، دوسری اس کی کاپی استنبول میں ہے، ترکی کے اندر، ترکی کے ایک میوزیم میں وہ کاپی محفوظ ہے، تیسری انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ ہے، انڈیا آفس لائبریری لندن۔ تو اس طرح سے تاشقند، استنبول اور لندن، اس میں وہ کاپیاں محفوظ ہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں حکومتیں بدلتی رہیں، کبھی وہ کاپیاں ادھر گئیں کبھی ادھر گئیں، بالآخر وہ آخر میں جہاں آ کر اب رکی ہوئی ہیں وہ ان 3 جگہوں پر، جن کی باقاعدہ تحقیق کی گئی۔ یہ فرضی بات نہیں ہے کہ ویسے ہی کاپی پہنچ گئی، اس کی باقاعدہ ریکارڈ چیک کیا گیا، اس کا میٹیریل چیک کیا گیا اور اس کے رائٹنگ اسٹائل کو دیکھا گیا۔ ساری چیزوں کے بعد یہ کنفرم ہوا کہ وہ وہی کاپیاں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار کی گئی تھیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے، جرمنی میں میونخ یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہم غیر مسلموں کی بات بتا رہے ہیں تاکہ ریفرنس آپ کو سمجھ میں آئے۔ میونخ یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ، قرآن کریم کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ مقصد ان کا کوئی ظاہر ہے نیک تو نہیں ہو سکتا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معلوم کریں قرآن میں کہاں کہاں کنٹرڈکشن ہے، کنفلکٹ ہے، یا کہاں کہاں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہوں نے مختلف جگہ جو قرآن کے نسخے پرنٹڈ یا ہاتھ سے لکھے ہوئے جو جہاں جہاں سے مل سکتے تھے وہ جمع کیے، مختلف اوقات میں جو لکھے گئے تھے، اور کل کتنے جمع کیے؟ 42,000، 42,000 مختلف قرآن مجید کی کاپیاں جمع کی گئیں۔ کوئی عرب سے چھپی ہے، کوئی انڈیا سے چھپی ہے، کوئی کسی اور جگہ سے چھپی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، مختلف قسم کے 42,000 نسخے جمع کیے، اور اس کے بعد اس کی تحقیق شروع کی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ یہ اورینٹیلسٹ ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی غیر مسلم جو اسلامک اسٹڈیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کرنے کے بعد 1933 میں 1933 اس میں ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی، اور جو رپورٹ انہوں نے شائع کی، بہت انٹرسٹنگ بات، انہوں نے وہ رپورٹ شائع کی اور کہا کہ ابھی تک جتنا ہم نے ریسرچ کیا ہے، اتنی مختلف کاپیوں میں کوئی کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تبدیلی ہے، یا اس میں ایک چیز ہے جو دوسرے قرآن میں نہیں ہے، یا دوسری کاپی میں کوئی چیز ہے جو پہلی میں نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ملا ہے ابھی تک، میکسیمم ان کی گواہی، زیادہ سے زیادہ جو ہمیں ملا ہے، کبھی کبھی وہ رائٹنگ میں جو ہے نا تھوڑا سا وہ اسپیلنگ مسٹیک جیسے جس کو آپ کہتے ہیں، ہاتھ سے جب لکھتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ لوگ کیلیگرافی کرتے تھے، خطاط وغیرہ، تو اس میں کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی آیات مس ہو گئے، کوئی آیات زیادہ ہیں، اس طرح کی 42,000 کی ریسرچ میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یہ ان کی گواہی ہے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا بم کی نظر ہو گیا، وہ اس طرح سے ختم ہو گیا۔ اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ایک اہم شخصیت ڈاکٹر حمید اللہ، جو بہت ہی مشہور تھے، خود حیدرآباد کے تھے لیکن ایک پیرس میں وہ رہتے تھے،
اور بہت ایکسپرٹ تھے وہ ان چیزوں کے، ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی. وہ ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بھی اپنا بہت زیادہ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھا ہے. تو بہرحال یہ ساری گفتگو سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو کتابت ہوئی ہے وہ کس طریقے سے سیف اور محفوظ ہے، اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے نسخوں کو پہنچا دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنی وہ حفظ قرآن ہے، میمورائزیشن آف قرآن. میمورائزیشن آف قرآن ہماری دینی ضرورت ہے. نمبر 1 جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کیا کرتے تھے، جیسے ہی حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے، اللہ کی طرف سے یہ خاص آپ کے لیے انتظام کیا گیا تھا، آپ کو وہ چیز حفظ ہو جاتی تھی جس کی قرآن نے گواہی دی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرنا ہماری ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا پڑے گا. جہاں دنیا میں مسلمان ہوگا اس کو پورا یا ایک پورشن، ایک جز قرآن کا کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا، اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو نماز پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو یاد کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہر زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حفظ قرآن کر چکے تھے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں. یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو عربی زبان نہیں جانتا مگر وہ بھی قرآن کو یاد کر سکتا ہے. اب انڈیا کی زبان عربی نہیں ہے، انگلینڈ کی زبان عربی نہیں ہے، مگر وہاں پیدا ہوا بچہ 10 سال اس کی عمر ہے مثلاً، اور وہ قرآن کو ایسے پڑھ رہا ہے زبانی. اگر آپ اس کا فیس نہ دیکھیں تو آپ کو فرق نہیں معلوم ہوگا کہ یہ عرب بیک گراؤنڈ کا بچہ ہے یا انڈین بیک گراؤنڈ کا. اب وہ بچہ جس کی زبان عربی نہیں ہے قرآن کیسے یاد کر رہا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا حفظ کے لیے. اس لیے جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ بھی یاد کر سکتا ہے. جس کی یہ مثال آپ افریقہ سے بعض ایسے لڑکے آتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر انٹرنیشنل قرآن مقابلہ ہوتا ہے، مسابقۃ القرآن الکریم. بعض اوقات افریقہ کے آنے والے پوری دنیا کو بیٹ کر دیتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ جن کی زبان عربی نہیں. اتنی عربی بھی ان کو نہیں آتی کہ جب ایگزامینر ان سے پوچھتا ہے کہ فلاں جگہ سے پڑھو، یہ لفظ بھی عربی میں نہیں سمجھ میں آتا ان کو. اس لفظ کے ترجمے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب وہ اس کو بتا دیا جائے فلاں جگہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے پڑھو، جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ غیر عربی لڑکا. کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہو سکتی ہے جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں لیکن آپ اس کو اتنا بہترین طریقے سے حفظ بھی کریں اور پڑھ بھی سکیں؟ کوئی ایسی ایگزامپل دنیا میں دی جا سکتی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اس لیے لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. اگر پرنٹڈ قرآن کے نسخے دنیا میں نہ بھی ہوں پھر بھی قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہزاروں لوگ زبانی یاد رکھے ہوئے ہیں. اس کی مثال رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا، قیام اللیل میں، تراویح میں، تہجد میں، دنیا بھر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام پورا قرآن کریم سناتے ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسے انتظام فرمایا. اور کبھی اتفاق سے، ایکسیڈنٹلی، بائی چانس، ڈیلیبریٹلی نہیں، جان کر نہیں، ایکسیڈنٹلی اگر کوئی شخص پڑھتے ہوئے ایک لفظ کی صرف غلطی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ٹھہرنے والے کریکشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلکہ کتنے لوگ بیک وقت بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک لفظ جو ایکسیڈنٹلی وہ غلطی کر دے برداشت نہیں کیا جاتا. کہ قرآن میں ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، انجانے میں بھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے کیسے اس کو محفوظ فرمایا ہے. اور اسی طرح اب ہم بتائیں گے کہ قرآن کریم کو حفظ کے علاوہ کس طریقے سے اس کی زبان، جیسے بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بھی محفوظ رکھا ہے. کیسے رکھا ہے؟ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں اس کو ہم جاری رکھیں گے. مگر اس سے پہلے آپ کے اگر سوالات ہوں. السلام علیکم. میرا سوال اس بارے میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدون ہو چکا تھا، پوری طرح تیار ہو چکا تھا. ابن عباس کی کوئی روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفتیوں کے درمیان ہمیں قرآن پورا مکمل ترتیب کے ساتھ دیا ہے. اور یہ جو ان چیزوں کو انکار کرتے ہیں کہ زید بن ثابت سے جمع کیا گیا، ابی بن کعب سے جمع کیا گیا، کہتے ہیں ان روایتوں میں بہت کانٹریڈکشن ہے، تضاد ہے. اور اس میں جیسا کہ ایک آیت ہے، حضرت عمر فاروق ایک آیت لے کر آئے، آپ نے سنی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فلاں، تو ایک اور اس کا گواہ مل نہیں سکا.
تو وہ آیت قبول نہیں کی اس کمیٹی نے. تو کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت قرآن میں شامل نہ ہو, اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ قرآن جب اس پر اترے تو پوری طرح امت کو محفوظ ہاتھوں میں دے کر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا اور امت کو پوری طرح نبی نے منتقل اس کو کر دیا. تو اس بارے میں ماشاء اللہ یہ ایک کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے, غلط فہمی بعض لوگوں کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے, اس لیے بہت کیئرفل رہ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت زید کے سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا, اس کمیشن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی نیا قرآن پرنٹ کرے یا نیا قرآن ترتیب دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مکمل ہو چکا اسی کی کاپی انہوں نے تیار کی, اسی کے لیے انہوں نے شرائط رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابت کروایا کرتے تھے, مختلف صحابہ اس کو لکھتے رہے. مختلف صحابہ کے لکھنے کے بعد ضرورت پیش آئی کہ اس کی ایک باقاعدہ ماسٹر کاپی تیار کی جائے. وہ کام صرف انہوں نے کیا, نیا قرآن نہیں تھا, اس میں نئی کوئی چیز نہیں تھی. باقی رہا یہ جو آپ نے اگزامپل دی کہ اگر کوئی ایسی آیت تھی جس کے 2 گواہ نہیں ملے تو اس کو چھوڑ دیا گیا, ایسے نہیں ہوا. قرآن کریم کی جیسے میں نے کہا سورہ توبہ کی صرف ایک جو آیت تھی اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ بھی جو ہے چھوڑی نہیں گئی, وہ بھی درج کی گئی. البتہ اگر کوئی ایسی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نہیں شامل کیا یا اس کو نہیں رکھا تو وہی چیز کو نکالا گیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو رکھیں اور بعد میں کسی صحابی کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ اس کو نکال دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. اگر وہ صحابہ جنہوں نے اسپیلنگ کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ رائج تھا اسپیلنگ بھی ہم ویسے ہی کریں گے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں سے جو اسپیلنگ پر بھی وہ شرط رکھیں کوئی آیت کو آگے پیچھے کر دیں؟ ایسے نہیں ہوا. یہ جو ہے بعض اوقات کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اور کوئی؟ جی آپ کا کوشچن. السلام علیکم. جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر ہم کوئی اور آیت لا دیتے ہیں. تو جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں تو وہ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رائے چینج کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ کو اپنی رائے بدلنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. دیکھیے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت میری اور آپ کی ہے. اللہ نے رحم فرمایا ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں چیزیں دی جائیں. وہ کیسے ہیں؟ یہ ناسخ اور منسوخ ایک اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی, اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس پر بات کریں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہماری مجبوریوں کی وجہ سے, اللہ کو کوئی مجبوری نہیں تھی. ناظرین یہاں وقت پورا ہو چکا ہے, ابھی باتیں بہت ہیں, اس لیے ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو چیزیں اس کا تکملہ کریں گے. انتظار کیجئے اگلی کلاس کا.